مظفر مدنی صاحب موجود ہیں اور یہ ہمیں کچھ دین کی باتیں اور آج کل کی جو نوجوان ہیں ہم لوگ ہم سمیت تو یہ ذمہ داریاں ہماری تو یہ بتانا چاہیں گے. جی شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہمارے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے تاکہ ہم دین کے کام میں بہتری کر سکیں اپنے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان اسلام کو مانتے ہیں، بے شک، لیکن اسلام جانتے نہیں ہیں. بے شک، اسلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں. بہت تھوڑے مسلمان ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں اور اسلام پر عمل کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اسلام تو سب مانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی سارے مسلمان عبادت نہیں کرتے. سارے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن سارے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. بڑی عقیدت اور محبت سے نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ محمد رسول اللہ کا جملہ سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کو اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ سارے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کو قربان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے. جب ہم نے اسلام کو اپنا دین سمجھا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول سمجھا ہے، تو ان کے بارے میں ڈیٹیل اور تفصیل بھی جاننا ہے، اور جو ہم نے جان لیا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اسلام علم اور عمل کا دین ہے. بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم اور عمل کا دین ہے. اسلام کہتا ہے تم علم حاصل کرو اور اسلام یہ کہتا ہے عمل کرو. بے شک. اسی لیے سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غار حرا میں کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو علم یہاں پڑھنے سے علم آتا ہے، پڑھنے سے علم آتا ہے، تو پڑھنے کا حکم دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین سکھاتے تھے، دین بتاتے تھے. اسی لیے ایک حدیث جبریل آپ بخاری مسلم کتابوں میں پڑھیں گے تو ایک حدیث ہے بڑی لمبی، اس کو حدیث جبریل ہی کہا جاتا ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. مختصر یہ کہ اس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مت الساعہ، ساری تفصیلات کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم امر دینکم. یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سیکھنا، پڑھنا، سیکھنا، اس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے بھی دیا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی دیا، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہاں پہ بھی تعلیم ہے. تو ہر مسلمان کو اسلام کو جاننا ہے. اسلام میں اپنے رب کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں جاننا ہے، اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے. اسلام میں کس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس کام سے منع کیا گیا اس کے بارے میں جاننا ہے. یہ ساری تفصیلات جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، پھر اس مطابق عمل کرنا ہے. اچھا، یہ سب چیزیں ملیں گی کہاں سے؟ ہاں، اسی بارے میں ایک سوال. کون سی گائیڈ ہے، کہاں سے ہمیں ملے گا؟ بھائی میڈیکل پڑھنا ہے تو پھر میڈیکل کے بک سے لیں گے، انجینئرنگ کرنا ہے تو انجینئرنگ بک سے لیں گے، ہے نہیں؟ اگر کمپیوٹر پڑھنا ہے تو کمپیوٹر کے بک سے لیں گے. اسلام کہاں سے ملے گا؟ اسلام ملے گا اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا قرآن کریم سے. اسلام ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سے. اسلام یہاں سے ملے گا. کائنات میں کوئی کتاب نہیں جہاں سے اسلام ملے سوائے قرآن مجید کا. کائنات میں کوئی نبی اور رسول یا کوئی انسان ایسا نہیں جہاں سے اسلام ملے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین سے. یہاں سے ہمیں اسلام ملے گا. تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اسلام معلوم ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو پڑھیں گے تو اسلام معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ، اب اس اسلام کو، اس قرآن کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کے لیے ایک پوری جماعت ہے صحابہ کرام کی، پوری جماعت صحابہ کرام کی ہے. صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرامین کو سمجھا ہے، ویسے ہمیں سمجھنا ہے، اور جیسے ان لوگوں نے عمل کیا ہے ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے.
صحابہ کرام کی پوری جماعت آئیڈیل ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, جنتی فرقہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پہ میں ہوں میرے صحابہ ہے وہ جنتی فرقہ ہے. اب صحابہ کرام کی جماعت کے بعد اسی راستے پر, اسی طریقے پر صحابہ کے بعد تابعین ہے, طبع تابعین ہے, آج تک کے مسلمان ہے, قیامت تک کے مسلمان ہے. جس نے اسلام کو قرآن مجید سے لیا, جس نے اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے لیا, جس احادیث صحیحہ کہا جاتا ہے, اور جس نے اسلام کو ویسے سمجھا, ویسے عمل کیا جیسے صحابہ کرام کی جماعت نے سمجھا ہے, اور پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے, پھر اس کے بعد امام بخاری, امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی محدثین کی جماعت ہے. جیسے انہوں نے اسلام کو سمجھا, عمل کیا ہے, ویسے جو اسلام کو سمجھے گا, عمل کرے گا, اس کا دین اسلام صحیح ہے اور ہاں, اور اس کو نجات ملے گی, وہ جنت میں جائے گا. باقی اپنے مرضی کے مطابق اسلام کو سمجھے یا اپنے پیروں کے مرضی کے مطابق اسلام کو سمجھے, اپنے مفتی کی مرضی کے مطابق اسلام سمجھے گا, اور وہ سمجھ صحابہ و تابعین سے نہیں ملتا ہے تو وہ غلط ہے. اچھا, جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا, جو فرقے میں سے ایمان صاحب ایمان اور صاحب عمل, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گارنٹی دی ہے؟ صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کی سارے صحابی جنتی ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب جنتی ہیں. اگر کوئی ابو بکر, عمر, عثمان کو جنتی نہیں سمجھتا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی سمجھتا ہے, وہی بے ایمان ہے. وہ اگر کوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی سمجھتا ہے اور عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی نہیں سمجھتا ہے, بے ایمان ہے وہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو جنتی سمجھتے ہیں, اور سمجھنا چاہیے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنا چاہیے. تو اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کے سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنا ہے, ان کے صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہمیں قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے, اور قیامت تک جو اس راستے پہ چلے گا وہ صحیح دین پہ رہے گا, صحیح اسلام پہ رہے گا, اور ورنہ پھر وہ غلط اسلام پہ